آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یعنی آرگیومنٹ بھی تیار ہے, فیصلہ سازوں یا جو فیصلہ سازوں کے قریب ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مان بھی لیا جائے گا, تو اس کا مطلب ہے صرف نون لیگ کو بھی کلیئرٹی نہیں ہے, باقی تمام فریقین کھیل کے 90 دن میں الیکشن چاہتے بھی ہیں اور تیار بھی ہیں. عبید, ایک ہوتا ہے کلیئرٹی ہونا, ایک ہوتا ہے کلیئرٹی کہنا, دو الگ چیزیں ہیں. میرے خیال میں اس وقت زیادہ تر جو لوگ ہیں یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ 90 دن میں الیکشن ہو, زیادہ تر. جو کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے. اگین میں جو پہلے کہہ رہا تھا کہ کہنے میں اور اس میں, کیونکہ obviously پبلک کنزمپشن ہے, ٹیکنیکلی جب آپ کہتے ہیں کہ جی 90 دن سے آگے جائیں تو آپ ویسے تو آپ ایک ہلکی سی ایک ویک وکٹ پہ آ جاتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے کندھے پہ لوگوں نے صرف بندوق نہیں رکھی, توپ رکھی ہوئی ہے, اور نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن جو کہے گا وہ ہم کریں گے. لیکن کیونکہ آج صدر صاحب نے بھی خط لکھ دیا ہے تو معاملہ عدالت میں جا رہا ہے. اب اصل بات یہ کہ عدالت میں جو آرگیومنٹس ہوں گے دونوں سائڈ سے, ایک کہے گا جی آئین یہ کہتا ہے, دوسرا کہے گا آئین یہ کہتا ہے, دونوں طرف آئین ہی, دونوں طرف آئین ہے. تو اب یہ ایک انٹرسٹنگ سر, اگر ہم ماضی کی بات کریں, جب شہباز شریف صاحب سے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان سے بات ہو رہی تھی کہ الیکشنز کب ہوں گے, اسمبلی کب تحلیل ہوگی, تب تو اسمبلی کی ڈیٹ بھی نہیں تھی, تو انہوں نے تاریخ تو دے دی کہ اسمبلی تو اس ڈیٹ پہ تحلیل ہوگی, لیکن انہوں نے بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ڈال دیا تھا کہ ان کا استحقاق ہے کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں. سر, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب صدر کی جانب سے خط لکھا گیا ہے, دوسری جانب الیکشن کمیشن بھی متحرک ہو گیا ہے. اب سر, کل کا جو ہونے والا اجلاس ہے اس کو آپ امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں, جس میں تمام جو جماعتوں کے نمائندے ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ویسے تو الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں. یہ جو کل اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ بھی ان ذمہ داریوں کا حصہ ہے, تو اس کے مطابق انہوں نے وہ جو تمام تر اقدامات اٹھانے ہیں وہ انہوں نے اٹھانے ہیں. اب اس میں کیا مشاورت ہوگی, اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا موقف دیں گی, جو ان کا پبلکلی سٹیٹڈ موقف ہے وہ وہی آئے گا. پیپلز پارٹی جو کہتی رہی ہے وہ بھی ان کے سامنے وہی رکھیں گے. لیکن کل وہ فیصلہ جو ہے وہ تو نہیں ہوگا کہ کب ہو رہی الیکشن, ان کی رائے لے لی جائے گی تاکہ کل کو سیاسی جماعتوں کا اس میں سے بھی نہیں ہے, صرف ایک مشورے کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی نہیں ہے کیونکہ فیصلہ یا تو الیکشن کمیشن کا ہے یا اب جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کل کے اجلاس کی جو اہمیت ہے جو ویریا وہ یہ ہے کہ جب عدالت میں یہ معاملہ جائے گا تو الیکشن کمیشن ہی کہے گا دیکھیں جی ہماری جو ذمہ داریاں تھیں ہم نے وہ پوری کر دی, ہم نے یہ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا, مشاورت بھی کر لی. ان تمام چیزوں کی روشنی میں ہمارا یہ ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ڈی لمیٹیشن ضروری ہے, اس کے بعد الیکشن جو ہے فیبرری میں ہوں گے. اور الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ جی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن مردم شماری کے تحت ہم نے کرانی ہے تو وہ ہماری آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ جن لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اگر تو 90 دن میں الیکشن ہوئے اور کرانے پڑے تو الیکشن کمیشن کرائے گا, ابھی تک تو پوزیشن ہے, لیکن وہ یہ کیا کہ کرائیں گے کہ ہم کرا تو رہے ہیں لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے کیونکہ یہ 2017 کی مردم شماری. اس کی توثیق شاید سپریم کورٹ آف پاکستان سے لینے کی کوشش کی جائے گی, یعنی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اسی پیٹرن پہ ہیں کہ جہاں ہم شارع دستور پہ تکون کے نیچے سے چاہتے ہیں کہ مسئلہ آپ حل کر دیں. ہم بار بار نہیں جاتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ تمام تر معاملات ہماری اسے کہتے ہیں نا جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس, وہ تمام تر جو معاملے ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں, وہیں سے آتے ہیں. پھر وہ جس کے حق میں آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, جس کے حق میں نہیں آتا وہ پھر انگلیاں اٹھاتا ہے, وہ ججز کی کردار کشی کرتا ہے. اچھا, اس میں فاضل صاحب ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ کہ آپ اگر ستمبر کے وسط تک دیکھتے ہیں تو جو صاحب ہیں جن کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے ان کے بارے میں وہ بڑا پریڈکٹیبل سا ایک سچویشن بن گئی ہے. لوگ بتاتے ہیں 2 لوگوں کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے ستمبر. نہیں, میں چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ پریڈکٹیبل ہیں. اچھا, ان کے بارے میں پریڈکٹیبل ہے, وہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ, یہ بیٹھے گا اور یہ ہو جائے گا. جو دوسرے بعد کی چیزیں ہیں جو ان کے بعد جنہوں نے چارج لینا ہے وہ تو ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک ابھی ان پیکڈ سی سچویشن ہے, وہ تو ایک جوا ہے, سٹا ہے, کسی کو نہیں پتا. اور اگر وہ بائی دا بک چلنے لگے اور آئین پاکستان کو انہوں نے لا کے پہلے دن بولا کہ جی اس کے تحت چلنا ہے تو پھر باقی لوگوں کی جو تیاری ہے وہ تو رہ جائے گی. بات ٹھیک ہے آپ کی, بالکل ٹھیک ہے. سرپرائزز دے سکتے یہ رسک تو ہے, یہ رسک تو بالکل ہے. اور میرے خیال میں اسی لیے الیکشن کمیشن جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کو بھی یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی ایک اپنی پوزیشن ہے, اس کے اپنے اختیارات ہیں. لیکن اگر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آتا ہے, چاہے وہ جج اے دے یا جج بی دے, وہ آرڈر ہے, اور اس کو اگر وہ ادارہ فالو نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر بھی ایک آئین کی خلاف ورزی کا الزام تو لگ سکتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے ایک طرف آئینی اور قانونی معاملہ ہے, ایک طرف اس کی سیاسی مجبوریاں اور سیاسی جو ہیں پیچیدگیاں ہیں, وہ باریکیاں ہیں, وہ دونوں طرف ہیں. اس لیے یہ اگلے چند ہفتے جو ہیں, اور سر وہ جو آرڈر آئے گا وہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا. اگر اے سے آئے گا تو کیا آتا ہے اور بی سے آئے گا تو کیا آتا ہے, تو یہ بھی بڑا میٹر کرے گا.